تو اس کو برا مت کہو، اس لیے کہ اس کو برا کہنا تمہاری آخرت خراب کر دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ اس کے علم کی وجہ سے اس کی آخرت سنوار دے اور آخر میں توبہ نصیب ہو جائے۔ یہ بے شمار مثالیں ہیں کہ کوئی عالم اگر کسی گناہ میں ملوث ہو جائے تو اس کی آخرت مرنے سے پہلے صحیح ہو جاتی ہے اور وہ توبہ استغفار کر کے آخرت کو سدھار لیتا ہے۔ لیکن جو آدمی علماء کو برا کہتا ہے، حفاظ کو برا کہتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، یہ 100% تجربے کی بات ہے کہ اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے اور آخر وقت اس کا بڑا خراب گزرتا ہے۔ ایک شخص مکہ میں جہاں طلبہ علم حدیث علم قرآن کے لیے گلی سے گزرا کرتے تھے، اس نے تنزیہ کہا کہ اپنے پیروں کو اٹھا کر چلو کہیں فرشتوں کے پر خراب نہ ہو جائے، اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس راستے سے علم دین حاصل کرنے والے طلبہ گزرتے ہیں اس راستے پر فرشتے اپنے مخملی پر بچھاتے ہیں، قالین نہیں، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں تاکہ وہ زمین پر نہیں پروں پر چل کر جائے۔ اس نے تنزیہ کہا کہ پیروں کو اوپر اٹھا لو کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کے پر خراب ہو جائیں۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے اس کے دونوں پاؤں خشک کر دیے، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، ختم ہوا، زندگی میں چلنا بند ہوا۔ ایک اور شخص اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اس نے تنزیہ طور پر مذاق اڑانے کے لیے اور استہزاء کے لیے جوتے بنوائے اور اس میں نیچے میخیں لگوا دی اور کہا کہ میں فرشتوں کے پروں کو زخمی کروں گا تاکہ وہ یہاں پر نہ بچھا سکے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ علم دین حاصل کرنے والے بچوں سے وہ بغض رکھتا تھا۔ اس راستے پر چلا، 2-4 ہی قدم چلا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کے پیروں میں کوڑ پیدا فرمایا۔ کوڑ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں گوشت پانی بن کر ٹپکنے لگتا ہے، یہ زخم نہیں بھرتے اور یہ گلتا گلتا اوپر تک چلا جاتا ہے، مرنے تک بھی یہ مرض ختم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔